عمران کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس مشن کی نوعیت بڑی حساس اور نازک ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اکیلا ہی یہ مشن کرنا چاہیے، یہ 2 آدمیوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرا آدمی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سیٹھ ستار نے کہا۔ اب ایسا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں، تم ریسٹ ہاؤس میں ہی رہنا اور باہر مت نکلنا، کیونکہ ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آئے ہو اور ایک غیر ملکی ایئر کمپنی کے جہاز میں آئے ہو۔ ایئرپورٹ سے ہی CID کا کوئی آدمی تمہارے پیچھے لگ گیا ہوگا۔ عمران نے کہا مجھے اس حقیقت کا احساس ہے، چنانچہ میں سیدھا یہاں نہیں آیا ہوں۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر سیدھا ممبئی کے میٹرو سنیما میں چلا گیا تھا، وہاں سے میں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ اس وقت وہاں منٹو شو شروع ہونے والا تھا، اس کی ٹکٹ لے کر میں سنیما میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی فلم شروع ہونے لگی تو میں نے بتیاں گل ہونے کا انتظار کیا، اس کے بعد میں چپکے سے اٹھا اور ہال سے ایمرجنسی ایگزٹ سے باہر آ گیا اور ایک ایرانی ہوٹل میں گھس گیا۔ وہاں ایک کپ چائے پی اور ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل کر ٹیکسی پکڑ کر اور پھر یہاں پہنچا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی میرا پیچھا کر بھی رہا ہوگا تو وہ ابھی تک سینما ہال کے باہر بیٹھا میرا انتظار ہی کر رہا ہوگا۔ اس قسم کی احتیاط آپ کو معلوم ہے ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ سیٹھ ستار بولا یہ تو تم نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کمرے کے اندر ہی رہو، باہر لان میں بھی نہ نکلنا۔ میں رات کا اندھیرا ہوتے ہی خاص آدمی کو لے کر یہاں آ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ سیٹھ ستار واپس چلا گیا۔ عمران ریسٹ ہاؤس کے باہر ہی رہا، اخبار اور رسالے وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتا رہا۔ شام ہو گئی تو اس نے بوڑھے ملازم سے کہہ کر کھانا منگوا کر کھا لیا اور کمرے کی باقی بتیاں بجھا کر صرف ٹیبل لیمپ روشن کر کے سیٹھ ستار کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے پورے 7:15 بج رہے تھے کہ سیٹھ ستار اپنے خاص آدمی کو لے کر آ گیا۔ ہم اس خاص آدمی کا یہاں پر ذکر نہیں کریں گے، یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ سیٹھ ستار نے اس کا عمران سے تعارف کروایا۔ اس آدمی نے جیب سے بھارت کے پنجاب کا چھوٹا سا نقشہ نکال کر میز پر رکھ دیا اور اس جگہ پر انگلی رکھ کر بولا یہ امرتسر ہے، یہ فیروز پور ہے، اس کے درمیان یہ سرخ لکیر دریائے ستلج ہے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے ایک مناسب فاصلے پر جو 30 سے 40 میل بھی ہو سکتا ہے، بھارت یہ خفیہ اڈا بنا رہا ہے۔ اس کا رن وے بارڈر کے ساتھ ساتھ تقریباً میل لمبا ہے۔ رن وے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ رن وے پر ایسا رنگ پھیرا گیا ہے جو فضا سے دیکھنے پر کھیت معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دوسری جانب طیارہ شکن توپیں نصب ہیں۔ ان کے کچھ حصے رن وے کے گرد جھاڑیوں میں بظاہر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ صرف ایک بیکار حصہ ہے اور یہاں سوائے جھاڑیوں اور گھاس پھوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حصے کی دوسری جانب بھی طیارہ شکن توپیں نصب ہیں اور مشین گنوں کے مورچے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم پراسرار رن وے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے ارد گرد نیچے خاردار دیوار کھڑی کر کے محفوظ کیا گیا ہے اور اس کے اندر رن وے ضرور ہے مگر وہ باہر سے نظر نہیں آتا۔ ہمارے خفیہ رپورٹ کے مطابق بھارت یہاں انتہائی تیز رفتار ایٹمی ہیڈ والے طیارہ شکن میزائل نصب کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں نقش کرنے والے ہی مقام تھے، ان کو کسی نوٹ بک پر نوٹ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ عمران نے پورے کے پورے نقشے کو ایک طرح سے اپنے ذہن میں اتار لیا تھا۔ اس خاص آدمی نے عمران سے پوچھا کیا تمہیں کچھ اور معلوم کرنا ہے یا تم اور کوئی معلومات چاہتے ہو؟ عمران نے کہا مجھے آپ اور جو کچھ بتا سکتے ہیں بتا دیجئے۔ اس آدمی نے کہا مجھے جو کچھ بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ عمران بولا میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس آدمی نے نقشہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا اور سیٹھ ستار سے کہا اب مجھے اجازت دیجیے۔ سیٹھ ستار نے بھی مزید اسے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ وہ خاص آدمی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سیٹھ ستار نے عمران سے پوچھا میرا خیال ہے کہ تمام صورتحال تم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہو۔ عمران نے کہا یہ بتائیے کہ امرتسر میں اپنا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں ٹھہر سکتا ہوں؟ مجھے امرتسر میں لینڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہوگی، آپ میرا مقصد سمجھ چکے ہوں گے۔ سیٹھ ستار سوچنے لگا، پھر بولا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے تھوڑی تحقیق کرنی پڑے گی، مجھے کل دن تک کا وقت دو، میں پنجاب میں ایک خاص آدمیوں سے رابطے کر کے پھر تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں۔ بہرحال کل اسی وقت آ کر تمہیں
ساری معلومات دوں گا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں کل دن بھی اس کمرے میں ہی رہوں گا۔ سیٹھ ستار کو کمرے سے باہر نہ نکلنے کی خاص ہدایت کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد عمران نے کپڑے بدلے اور ٹیبل لیمپ بجھا کر سو گیا۔ دوسرا دن اس ریسٹ ہاؤس کے اس کمرے میں گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس قسم کی معمولی مشقت اور قید تنہائی کی اس کو عادت نہیں تھی۔ اس سے وہ ایک لمحے کے لیے پھر پریشان نہیں ہوتا تھا۔ رات کا کھانا اس نے شام کو ہوتے ہی کھا لیا تھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا کہ سیٹھ ستار کا فون آ گیا۔ کہنے لگا میں 1 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ عمران نے کہا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سیٹھ ستار نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہ آ گیا اور کہنے لگا تم نے کھانا کھا لیا؟ عمران بولا جب آپ کا فون آ رہا تھا تو میں کھانا ہی کھا رہا تھا۔ اچھا کیا، اب میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ عمران اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سیٹھ ستار نے سگریٹ ایش ٹرے پر رکھتے ہوئے کہا تمہارا امرتسر میں لینڈ کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ عمران نے خوش ہو کر کہا یہ بڑا اچھا ہو گیا، بس مجھے وہاں اترنے کے لیے تھوڑی سی جگہ چاہیے، آگے سارا کام میں خود کر لوں گا۔ سیٹھ ستار نے کہا تمہیں امرتسر میں اترنے کے لیے ایک محفوظ جگہ مل جائے گی، تمہیں مشن میں مدد فراہم کی جائے گی۔ عمران خاموشی سے سیٹھ ستار کی جانب متوجہ رہا۔ وہ عمران کی طرف جھک کر کہنے لگا بھارت میں ویسے تو ہر مسلمان پاکستان کی سلامتیوں کا خواہ ہے اور پاکستان کو طاقتور سے طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کے طاقتور ہونے میں ہی یہاں کے مسلمانوں کی طاقت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہاں بھارت میں ایسے سرفروش مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جو پاکستان کی سلامتی کی خاطر بڑے سے بڑے خطرے کو بھی مول لے سکتے ہیں۔ ان کا جذبہ اپنی جگہ پر قابل قدر ہے، لیکن ہم نے ان میں سے تقریباً ہر بڑے شہر میں چند ایک ایسے آدمیوں کو چن رکھا ہے جو سرفروش ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہیں اور راز کو چھپا بھی سکتے ہیں۔ یہ لوگ کسی نہ کسی جگہ ضرور کام آ جاتے ہیں اور ہمارے کام آتے ہی رہتے ہیں، اور جو مشن ان کے سپرد کیا جائے اس کے لیے بڑی خاموشی اور انتہائی رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارا ایسا ہی ایک آدمی امرتسر شہر میں بھی ہے، وہ مسلمان ہے لیکن ایک چھوٹے سے مندر کا پجاری ہے۔ کچھ عرصے سے امرتسر میں اکیلا ہی رہ رہا ہے۔ اسے ہندی کے علاوہ سنسکرت کے سینکڑوں اشوک یاد ہیں۔ وہ ہندو دھرم کے تمام شیب و فراز سے واقف ہے اور بڑی ذمہ داری سے مندر کے ذمہ داریوں کو اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے۔ ہمارے 2-3 آدمیوں کی اس نے وقت آنے پر بڑی رازداری کے ساتھ مدد کی تھی۔ وہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیتا۔ محلے کے ہندو اور سکھ عورتیں بطور پجاری اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بڑی شفقت اور محبت سے سلوک کرتا ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے اور جہاد کشمیر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر خفیہ طور پر اہم ترین ڈیوٹی پر مقرر ہے اور دشمنوں کے درمیان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھا ہے، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ عمران نے پوچھا اس کا نام کیا ہے اور اس کے پاس جا کر مجھے کون سا کوڈ ورڈ بول کر اسے اپنی شناخت کرانی پڑے گی؟ سیٹھ ستار نے جیب سے اس کی تصویر نکال کر عمران کو دکھائی اور کہا یہ اس شخص کی فوٹو ہے اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو، باقی اس کے پاس جا کر بولنے والے خفیہ الفاظ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس کا وہاں ہندوانہ نام ہے اور یہ وہاں کا ایک قسم کا رہائشی ہے۔ یہاں ہم اس سرفروش بھارتی مسلمان کا اصلی اور ہندوانہ نام جو سیٹھ ستار نے عمران کو بتایا تھا نہیں لکھیں گے۔ مصلحت کا یہی تقاضا ہے۔ ہم اس کا ایک فرضی ہندوانہ نام رکھ رہے ہیں۔ عمران اس کو اسی نام سے بلائے گا۔ ہم قائرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے رکھے ہوئے ان فرضی مسلمان جاسوسوں کے ہندوانہ نام کو یاد کر لیں۔ ہم اس کا فرضی ہندوانہ نام جے رام رکھنے جا رہے ہیں۔ عمران بھی اسی نام سے پکارے گا اور ہم بھی آگے چل کر اس کو یہی نام سے پکاریں گے۔ سیٹھ ستار نے کہا ہم جے رام کو امرتسر میں تمہارے بارے میں، تمہارے مشن کے بارے میں ہر قسم کی رپورٹ شام کو خفیہ طریقے سے پہنچا دیں گے۔ عمران نے کہا میں امرتسر سے واقف ہوں، بلکہ قیام پاکستان سے پہلے 2-3 سال امرتسر میں رہ چکا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرفروش بھارتی مسلمان جے رام پجاری کے روپ میں امرتسر کے کس مندر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ سیٹھ ستار نے
عمران کو امرتسر کا وہ محلہ بتا دیا جس میں وہ مندر اور بھارتی سرفروش مسلمان بطور پجاری وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ یہاں ہم اس محلے کا ذکر بھی نہیں کریں گے جس کے مندر کا یہ خاص پجاری ہے اور اس کا فرضی نام جے رام رکھا گیا ہے۔ عمران کو سیٹھ ستار نے اس محلے کا نام وغیرہ بتا دیا اور اس نے کہا یہ اچھی بات ہے جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ تمہیں وہاں جا کر کون سا بیس بدل کر رہنا ہوگا اس بارے میں تمہیں جے رام ہی گائیڈ کرے گا۔ وہ تمہیں بہتر طور پر بتا سکے گا کہ تمہیں ٹارگٹ کے ارد گرد جانے کے لیے کون سا بیس بدلنا ہوگا اور تمہارے لیے کون سا بیس مناسب ہے۔ عمران نے کہا وہاں مجھے ہو سکتا ہے اسلحہ وغیرہ کی ضرورت پڑے، کیا جے رام اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکے گا؟ سیٹھ ستار نے مسکراتے ہوئے کہا جے رام ہمارا وہاں اکیلا آدمی نہیں، اس کا رابطہ پنجاب کے مقیم ہمارے دوسرے اہم مسلمان سرفروشوں کے ساتھ بھی ہے۔ تمہیں جس قسم کے اسلحے کی ضرورت پڑے گی وہ تمہیں وہاں مہیا ہو جائے گا۔ بس اب تم جانے کی تیاری کرو، کل شام تک تمہارے بارے میں فل رپورٹ اور تمہاری ایک پاسپورٹ سائز فوٹو اتفاق سے میرے پاس جو موجود ہے وہ میں جے رام تک پہنچا دوں گا۔ تم رات کی کسی گاڑی سے بھی امرتسر روانہ ہو سکتے ہو، تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی، باقی اگر کوئی چیز ضرورت پڑے گی تو جے رام امرتسر میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرے گا۔ عمران نے کسی قدر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا ممبئی سے امرتسر گاڑی 2 دن کے بعد تیسرے دن پہنچے گی، آپ میری رپورٹ کل تک جے رام تک کیسے پہنچا دیں گے؟ سیٹھ ستار نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے آدمی اس قسم کی خفیہ دستاویزات لے کر کے کبھی بھی ٹرین سے سفر نہیں کرتے، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں۔ اگلے دن بھی عمران ریسٹ ہاؤس میں ہی رہا۔ سیٹھ ستار نے اسے کچھ رقم دی، اس کے پاس کوئی خفیہ شے نہیں تھی، نہ کوئی خفیہ دستاویزات تھے، نہ کوئی پستول تھا، نہ کوئی کمانڈو چاقو تھا، وہ بے حد احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ بھارت کی گاڑیوں میں سفر کرنے کا اسے بہت اچھا تجربہ ہو چکا تھا۔ امرتسر ممبئی لائن پر تو وہ کئی دفعہ سفر کر چکا تھا، یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ بھوپال سے دلی تک اور لدھیانے سے امرتسر تک علاقہ حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ڈبے میں ہی مسافروں کے درمیان بیٹھ رہا تھا، زیادہ نقل و حرکت نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 9 بجے وہ ممبئی کے بوری بندر اسٹیشن پر ٹرین میں بیٹھ کر امرتسر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری رات، دوسرا سارا دن اور تیسری ساری رات اس نے سفر میں گزاری۔ تیسرے دن صبح کے وقت امرتسر ٹرین پہنچ گئی تو وہ عام آدمیوں کی طرح ڈبے سے اتر کر مسافروں کے ساتھ ہی گیٹ پر ٹی ٹی کو ٹکٹ دے کر باہر نکل آیا۔ کیا میں پاکستان سے پہلے امرتسر اسٹیشن پر اتنی بھیڑ بھاڑ اور شور و گل نہیں ہوتا تھا، اب آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے نئے نئے ہوٹل بھی کھل گئے ہیں، پولیس کے سنتری جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور ان میں سکھ سپاہی زیادہ تھے۔ عمران ان کی نظروں بلکہ ہر کسی کی نظر سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک نارمل اور عام مسافر کی طرح اسٹیشن کے احاطے سے نکل کر ٹیکسی سٹینڈ پر آ کر ایک موٹر سائیکل رکشہ لیا اور اسے جے رام کے پاس جانے کا کہہ دیا۔ یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جے رام کا محلہ کون سا تھا، یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ جے رام ایک بھارتی سرفروش مسلمان تھا جو ہندو پجاری بن کر جے رام کے روپ میں وہاں ایک عرصے سے رہ رہا تھا۔ یہ محلہ عمران کا دیکھا بالا تھا۔ وہ اس محلے میں شروع میں ہی ایک طرف رکشہ اتر گیا، ایک دکاندار سے جے رام کے مندر کا نام لے کر پوچھا کہ یہ مندر یہاں کس جگہ پر ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا۔ کوٹری بڑی پرانی اور خستہ حال تھی، اندر صرف ایک چارپائی ہی بچھی ہوئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا، دروازہ کھلا تھا، اس میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کسی وقت مندر کی ڈیوڑی کے ٹل کے بجنے کی آواز آ جاتی تھی۔ کوئی ہندو مندر میں داخل ہونے کے بعد اسے بجا کر پوجا پاٹ کے لیے جاتا تھا۔ 10-15 منٹ گزر گئے، اس کے بعد جے رام اندر آیا۔ اس نے دروازے کا ایک کواڑ بند کر دیا اور عمران کے پاس چارپائی پر بیٹھ کر بولا، تمہارا یہاں زیادہ دیر بیٹھنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں تمہیں ایک اور جگہ بتاتا ہوں، تم جا کر وہاں میرا انتظار کرو، میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔
تم پہلے کبھی امرتسر آئے ہو؟ عمران نے کہا میں امرتسر میں 2-3 سال بسر کر چکا ہوں۔ جے رام بولا کیا تم نے بڑی نہر دیکھی ہے جس کو بجلی والی نہر بھی کہا جاتا ہے؟ عمران نے کہا بالکل دیکھی ہے، بلکہ میں گرمیوں میں وہاں نہانے بھی جاتا تھا۔ جے رام نے کہا یہ نہر جی ٹی روڈ پر ہے، اس کے پل پر سے گزر کر تم آگے چلے جانا۔ آگے 1 فرلانگ کے فاصلے پر بائیں جانب سڑک سے اتر کر ایک پرانا کھنڈر ہے، اس کھنڈر کے پیچھے جا کر تم کسی جگہ بیٹھ جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اب تم جاؤ۔ عمران چارپائی سے اٹھا اور کوٹری سے نکل آیا۔ مندر کے باہر آ کر اس نے رکشا پکڑا اور سیدھا بجلی والے نہر کے پل پر آ گیا۔ وہاں اس نے رکشا چھوڑ دیا۔ پل کے آگے جی ٹی روڈ پر 1 فرلانگ پیدل چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بائیں جانب درختوں کے درمیان ایک پرانا کھنڈر کی عمارت ہے۔ وہ وہاں پر چلا گیا۔ وہ سڑک سے اتر کر کھنڈر کے عقب میں آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور جے رام کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے ایک طرف سے جے رام آتا دکھائی دیا۔ جے رام اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یہاں سے تم میرے ساتھ چلو، آ جاؤ۔ جے رام عمران کو لے کر کھیت ایک طرف روانہ ہو گیا۔ آگے ایک آبادی تھی، وہ آبادی کے قریب سے ہو کر نکل گئے۔ اس کے بعد یہ دونوں کس طرف سے ہو کر گئے وہ مصالحتاً ہم نہیں بتا سکتے، صرف اتنا بتائیں گے کہ وہ دیر تک کھیتوں میں پیدل چلتے رہے۔ بعد میں ایک جگہ پہنچے جہاں فاصلے پر 3-4 ایک منزلہ مکان بنے ہوئے تھے۔ ایک مکان کے باہر ایک گائے بندھی ہوئی تھی، وہاں کوئی آدمی یا عورت یا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخری مکان درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ یہ درخت کون سا تھا۔ بہرحال یہ مکان بند پڑا تھا۔ جے رام نے جیب سے چابی نکال کر مکان کا تالا کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی ڈیوڑی تھی، ڈیوڑی میں سے ایک جانب غسل خانہ تھا اور جس کے اندر چند بالٹیاں نلکے کا پانی کی قطرے کے ٹپک رہے تھے۔ اس کی آواز سے عمران نے پہچانا کہ یہ غسل خانہ ہے۔ سامنے ایک مختصر سا کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی پر بستر لپٹا ہوا تھا۔